الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف ایک ایسی مقبول عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے دیباچہ میں واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو تو اس کے پاؤں تحت سرا تک جاتے ہیں اور جو اس کا سر ہے وہ عرش الہی کو چھوتا ہے۔ اس کا ایک بازو مشرق میں جاتا ہے، ایک بازو اس کا مغرب میں جاتا ہے۔ ان بازوؤں پہ لا تعداد نور کے پر لگے ہوتے ہیں۔ جو کوئی بندہ محبت کے ساتھ سرکار کے دربار گہر بار میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرتا ہے، کوئی ایک فرشتہ آتا ہے، اس درود کو نور کے تھال میں رکھ کے لے کے جاتا ہے۔ وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے، فرشتوں کا جہان شروع ہوتا ہے، عالم فرشتگاں بزم فرشتگاں فرشتوں کی بستی شروع ہوتی ہے۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ نور کے تھال میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے میرے نبی پہ درود پڑھا ہے، اللہ سے میں اس درود کی جزا پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جب مقرر ہو گیا کہ ایک عمل کرو گے تو اس کا 10 گنا ملے گا، پھر تم کس چیز کی جزا پوچھنے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ایک گنا کا پتہ ہوگا تو 10 گنا لکھیں گے، یہ اس نے جو درود پڑھا ہے ہمیں ایک گنا اجر کا بھی نہیں معلوم۔ وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں بن فلاں نے تیرے نبی پہ درود پڑھا ہے، اب اس کو اجر کتنا دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتے ہیں جس کی حیت قضائیہ میں نے پہلے بتائی، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ میرے تخت کے نیچے دیکھ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تخت کے نیچے دیکھتا ہے کہ ایک نور کا سمندر ہے، وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر غوطہ لگاؤ۔ اب وہ غوطہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں باہر نکلو، وہ باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروں کو ہلاؤ۔ وہ اپنے پروں کو ہلاتا اور پھڑکاتا ہے۔ جب وہ اس کے پر ہلتے ہیں تو اب پروں سے نور کے لا تعداد قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے پر نظر رحمت فرما کے کہتے ہیں کن، وہ جتنے قطرے ہوتے ہیں وہ نور کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ اب لا تعداد فرشتے پیدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے فلاں غلام نے میرے نبی پہ درود پڑھا، قیامت کی صبح تک اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہو۔ درود شریف مقبول عبادت ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بزرگ اسے خواب میں دیکھتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا بنا؟ وہ کہتا ہے میں کاتب تھا، میں لکھا کرتا تھا۔ کہتا ہے میں نے معمول بنایا ہوا تھا کہ ایک کاپی پہ روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتا، 7 درود شریف لکھتا۔ کہتا ہے کافی عرصہ لکھتا رہا۔ کہتا ہے میرے جب موت کا وقت قریب آیا نا تو میں نے دل میں سوچا میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے میں تو بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، عمل بھی کوئی نیک نہیں، تو اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ کہتا ہے تھوڑی ہی دیر میں
ایک درویش ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے، کہتا ہے وہ میں دروازے کے قریب سے گزرتا ہے تو کہتا ہے اے فلاں بن فلاں، تجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ جو تو نے کاپی پہ درود لکھا تھا وہ میرے مصطفیٰ نے پاس کر کے تجھے جنتیوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔